آج قوم یوم تشکر بھی منا رہی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہیں. فائنلی سیز فائر ہو گیا. سو واٹس نیکسٹ؟ اگر میں یہاں سے شروع کروں وداؤٹ ڈیلے ٹائم، جو ٹرمپ کی ٹویٹ اور کشمیر کا ذکر اور ایکولی ٹریٹ کرنے کی بات ٹریڈ کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان، ہاؤ گڈ اٹ از اور اٹ کین بی ان فیوچر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم پاکستان. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پری 10 مئی کیا لینگویج تھی یو ایس کی اور باقی ان کے ایلائز کی، اور پوسٹ 10 مئی کیا لینگویج ہے. یہ وہ لمحہ ہے جس کو پہلے میں سگنیفائی کرنا چاہتا ہوں. میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کو ہمارا 10 فٹ اونچا دشمن رب کریم نے ہمارے سامنے زیر کر دیا. بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. 10 مئی کو ہم نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کر لی اپنے زور پہ جو ہمیں رب نے عطا کیا. 10 مئی کو ہم نے لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ بری کر دیا. 10 مئی کو انسیڈنٹ کو کوریوگراف کر کے پاکستان پہ چڑھائی کرنے کو دفن کر دیا. 10 مئی کو ہم نے انڈیا کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے اس کو ڈینٹ کر دیا. 10 مئی کو مودی صاحب کے اسٹیچر کو ہم نے ڈینٹ کر دیا. سر ڈینٹ نہیں، آپ نے یہاں سے یہاں کر دیا. 10 مئی کو. لیکن ساری چیزوں کے ساتھ پاکستان، اگر وہ اس طرح ہوا تو پاکستان ایسے ہوا الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہماری زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا. ہمیں کسی چیز نے اتنی سبقت، اتنی فوقیت اپنے دشمن پہ نہیں دی جو رب نے ہمیں 10 مئی والے دن عطا کر دی ہے. تو یہ جو ہے اس پہ ہم نے خوشی منائی، سارا کچھ کیا، لیکن یہ گاڈ سینٹ دس میریکلس وکٹری has to be cashed now. It's a time to. اس پہ صرف مٹھائیاں نہیں کھانی، کھائیں، اللہ نے دیا یہ وقت، لیکن اس اپرچونٹی کو کیش کیسے کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. میں اس خاص طور پہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ میں اس پہ گوش گزار کروں. Sure, sir. کیونکہ ہم میٹھی میٹھی باتیں اور ڈائیلاگس کی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں پری 10 مئی کی باتیں جس میں ہم اس طریقے سے انڈرمائنڈ تھے، جس میں ہم ڈپلومیٹیکلی ہمارے پاس وہ سپیس نہیں تھی، جس میں ہمارے پاس اسٹریٹجک ریلیونس نہیں تھی. انڈیا کا مائٹ، انڈیا کا خمار، اس نے ریجن میں بھی ایک حالات ایسے کریٹ کیے ہوئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اوور شیڈو ہو رہا تھا، اور اسٹریٹجک الائنس ود یو ایس. ویری ٹرو. لیکن سر یہ بھی تو پوسٹ 10 میں ہی ہے نا کہ جو انڈیا ٹیبل پر تو آیا، وہ تو ٹیبل پہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اب یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ انڈیا ٹیبل پر تو آیا، تو ٹیبل پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. تو یہ دس از ناٹ انف. اوکے، وی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس ٹیبل. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہمارا ڈائلاگ انڈیا کے ساتھ چلتا رہا تھرو آؤٹ، کمپریہنسو ڈائلاگ، باقی سارے ایشوز پہ ڈائلاگ. ہیو وی میڈ اینی ہیڈ وے ان اینی ڈسپیوٹ ریزولوشن؟ آف کورس ناٹ. بیکاز اتنا بڑا انٹرنیشنل ایشو کشمیر کا اس نے باٹل اپ کر دیا تھرو دس شملہ ایگریمنٹ اینڈ میڈ اٹ بائی لیٹرل. تو میں یہ کہنا چاہوں گا بائی لیٹرلی کیا آپ نے کچھ حاصل کیا؟ تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 مئی کے بعد پاکستان
کو ایک نیا مائنڈ سیٹ چاہیے. جو گین کیا ہے نا وہ چاہیے ادھر. صحیح ہے. اب پری 10 مئی والا ذہن اور تھا. بالکل ٹھیک ہے. پری 10 مئی آپ سب فکر میں یہ تھے کہ یہ وار بڑھ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ساروں نے ہوپ کی ہوئی تھی کب انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں آئے اور انڈیا کو روکے, انتظار کر رہے کہ انڈیا کو روکے. بالکل. آپ کو اندازہ ہے کہ 10 مئی کو یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا. ایسا ہی ہے. انڈیا کو ریسکیو کیا. اور کیسے؟ رات بھر کی محنت جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. پری 10 مئی رات بھر کی محنت, دونوں لیڈرز کو مبارکباد. اینڈ دے ہیو ایگری ٹو سیز فائر اینڈ دے ہیو ایگری ٹو ٹاک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.